اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اسلامی بھائیو السلام علیکم۔ واقعہ حضرت فضل بن عیاض اور خلیفہ ہارون الرشید کا سبق آموز واقعہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید حج کے لیے مکہ مکرمہ کے گیا۔ منام قیام کی پہلی رات تھی۔ اس کا وزیر فضل بن ربیع رات گئے تک خیمے اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر ہارون الرشید سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور خوب راحت کی مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون الرشید کھڑے پایا۔ فضل بے زمین ادب چوم کر کہا کہ امیر المومنین نے اس وقت کیسے تکلیف فرمائی، حضور حکم دیتے یہ غلام خود در دولت پر حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے کہا کہ اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا ممتی ہے، مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے فرمایا، عرض کیا کہ یہاں قریب ہی سفیان بن عنیہ مقیم ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ہاں چلیں۔ ہارون رشید نے کہا کہ ہاں وہیں چلو۔ دونوں سفیان بن عنیہ کی قیادت مگاہ پر پہنچے تو فضل نے دروازے پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا کہ کون؟ فضل نے کہا کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود ہی حاضر ہو جاتا۔ ہارون کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا اور چلنے لگا تو پوچھا کس چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا کہ میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون الرشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہیں سے چل پڑے۔ اتنا اثناء راہ میں ہارون الرشید نے فضل سے کہا کہ دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، اگر کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا کہ امیر المومنین فلاں جگہ محدث عبدالرزاق بن حمام بن نافع المحیری الصفانی قیام ہے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبدالرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبدالرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ عبدالرزاق عجلت سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون الرشید سے بھی تھوڑی دیر تک گفتگو میں مصروف رہا، چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبدالرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض ہو تو انہیں؟ عبدالرزاق نے جواب دیا، امیر المومنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون الرشید فضل کو حکم دیا کہ ابو العباس بن کا قرض ادا کرو، وہاں سے چلے تو ہارون الرشید نے فضل سے کہا، اے ابو العباس یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلیں۔ فضل نے عرض کی، امیر المومنین اس طرح فضل بن عباس ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا کہ آؤ انہی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضل بن عیاض کے خیمے پر پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے یا باروایت دیگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین تشریف لائے۔ فضل نے اندر ہی سے فرمایا، امیر المومنین کا کیا کام؟ اندر سے کہو تشریف لے جائے اور میرے مشاغل میں مقبل نہ ہو۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا صاحب امیر خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فضل نے جواب میں فرمایا، میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا، ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون الرشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون الرشید کا چہرہ دکھائی نہ دے اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ گپ اندھیرے میں فضل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون الرشید کا ہاتھ فضل کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہی نرم ہاتھ ہے یہ، ہاتھ اتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ فضل بن عیاض تیرے باپ عیاض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کسی علاقہ حکومت عطا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عباس، میں نے تمہیں تمہارے نفس پر میرا اور امیر بنایا، ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشہور رہے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی
شمار نہیں، حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون الرشید کچھ ارشاد فرمائیے۔ فضل بن ایاز امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے راجہ بن حیات، سالم بن عبداللہ اور محمد بن کیف القرظی کو بلایا بھیجا۔ ان سے کہا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ اے ہارون الرشید، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر تو دیکھو۔ عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کو آزمائش چال کیا، لیکن تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ اب سنو، عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کہا کہ جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، اور جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکے ہیں اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیے۔ اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیے۔ راجہ بن حیات نے کہا کہ اگر آپ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرمسار نہیں ہونا چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے بھی برا چاہیں۔ بے خوف و خطیر اپنی جان خالق حقیقی کے حوالے سپرد کر دیجیے گا۔ اے ہارون الرشید، اے خلیفہ المسلمین، میں بھی تمہیں اس دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگائے گے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم ان کو جیسا مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت فضل کے ارشاد سن کر ہارون الرشید پر رک طاری ہو گئی اور اس قدر غشی طاری ہو گئی جب بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو کہا کہ کچھ مزید فرمائیے۔ فضل بن ایاز، اے ہارون الرشید، میں تیرے اس حسن جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں جلس نہ جائے۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا، تو نے اس سے انصاف کیا یا نہیں کیا۔ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھی بھوکی سوئی تو قیامت کے روز بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھے جھگڑا کرے گی، بس اس چہرے کو آگ سے بچا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں بلکہ اپنی آخرت کی فکر کریں اور خود بھی کوئی امارات اور زراعت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر مسلمانوں کے مشوروں سے کوئی عہد و سونپ دیا جائے تو حضرت فضل بن ایاز اور ان کی نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔